ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین جو ہم سب کا بلکہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ خالق، مالک، رازق، حاکم اور قادر مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مہربان، رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا بھی۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں بے شمار ہیں، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق اس کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز پر ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میں اپنا عذاب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں اور اپنے پاس موجود دیگر فرشتوں کا ذکر کیا کہ یہ سارے فرشتے
اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، چنانچہ تو اہل ایمان کو بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے۔ قرآن مجید کی ہم ابتدا ہی کرتے ہیں تو ہمیں ایک آیت نظر آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا۔ رحمان اس معنی کر کہ اس کی رحمت ہر ایک کو محیط، وہ اپنی مہربانی اور رحمت کے پیش نظر ہر ایک کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، چاہے وہ فرما بردار ہو یا اللہ کا نافرمان ہو، چاہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو یا اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والا ہو۔ رب کائنات سب پر مہربان ہے، اور یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہی ہے کہ وہ ایک مومن کو بھی روزی دیتا ہے اور کافر کو بھی روزی دیتا ہے، وہ ایک نیک بندے کو بھی روزی دیتا ہے، اپنے رزق سے نوازتا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کو بھی نعمتوں سے نوازتا ہے جو اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے۔ اور ساتھ ہی رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحیم ہے، یعنی قیامت کے دن اس کی رحمت صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی، جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے، کہ دنیا میں تو نیک اور صالح، اچھے اور برے، مومن اور کافر، فاسق اور نیک، سب کو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، رب کی روزیاں حاصل ہوتی ہیں، رب کی طرف سے، اللہ تبارک و رب کائنات کی طرف سے ان کو حاصل ہونے والے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو اللہ کے باغی ہوں گے، جو اللہ کے سرکش ہوں گے، جو اللہ و رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اور قیامت کے دن رب کائنات کی رحمت اور اس کی مہربانی صرف اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ نیز اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا، واجب کر لیا، ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہیے، پوچھئے لوگوں سے کہ زمین و آسمان کی ملکیت کس کے لیے ہے؟ قُلْ لِلَّهِ، اور اس کے بعد ان کو بتائیے کہ زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ کے لیے ہے، اور آگے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا، رحمت کو واجب قرار دے لیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا کہ جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ،
تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا، واجب قرار دے لیا ہے، انہو من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی میں غلطی سے کوئی برائی کا کام کرے، کوئی نافرمانی کا کام کرے، اللہ و رسول کی اطاعت نہ کرے، غلط راستہ اختیار کر لے، اور اس کے بعد اس کو احساس ہو، اس کو پچھتاوا ہو، اور وہ اپنی اصلاح کر لے، وہ برائی کا راستہ چھوڑ دے، رب کائنات سے توبہ کرے، تو اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ کئی حدیثیں آپ کو کتب حدیث میں مل جائیں گی کہ جن میں اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے، بعض میں آتا ہے کہ مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحریر کر لیا کہ انا رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب، میری رحمت میرے غضب اور ناراضگی سے بڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رب کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس عرش پر لکھا ہوا ہے کہ رب کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ ہمارا رب کہ جو ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں روزیاں دینے والا، ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازنے والا، ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، وہ ہمارے ساتھ ہماری اپنی جانوں سے زیادہ رحیم اور مہربان، وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان، وہ ہمارے بھائیوں سے زیادہ مہربان، ہمارے دوستوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیحین کی روایت، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ انہی میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی کہ جس کا بچہ کھو گیا تھا، اور وہ پریشان اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، دوڑتی پھر رہی تھی۔ چنانچہ قیدیوں میں اس کو اس کا بچہ ملا، اور جب بچے کو اس نے اپنے دیکھا تو اٹھا کر اپنے سینے سے پیار سے چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ عورت جس کو تم دیکھ رہے ہو کہ انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی بے چینی میں اپنے بچے کو ڈھونڈ کر اور یہ اپنے سینے سے لگا کر اس کو دودھ پلا رہی ہے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی؟ آگ میں جلانا گوارا کرے گی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، اے اللہ کے رسول، یہ ماں کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں جھونک دے، آگ میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا، اپنے بندوں سے شفقت کرتا، اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، حدیث کے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 درجے کیے، 100 درجے، اور ایک درجے کو اللہ تعالی نے زمین پر بھیجا، ایک درجے کو فرمایا جو تم دیکھتے ہو کہ انسان، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی اور عزیز اور قریبی اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، اپنے قریبیوں سے جو محبت کرتا، جانور اور چوپائے جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جنگلی جانور جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ایک جانور
جو کھر اٹھاتا ہے، اپنا پیر اٹھاتا ہے اور اس کے پاس اس کا بچہ ہوتا ہے اور وہ اپنے کھر کو، اپنے پیر کو اس سے ہٹا لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیر میرے بچے پر پڑ کر اور اس کو تکلیف دے۔ جانوروں کا یہ حال، اور ہم اس دنیا میں محبت کی، پیار کی، شفقت کی، الفت کی بے مثال ہم نشانیاں دیکھتے، ہم واقعات دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ ہے کہ جو ہم رحمت و شفقت کے واقعات، مہربانی کے واقعات، پیار کے واقعات، الفت کے واقعات ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں۔ رب کائنات نے 99 درجے تو اپنے پاس رکھے ہوئے، 99 درجے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ گویا کہ دنیا میں ایک ماں اپنے بیٹے سے، ایک باپ اپنی اولاد سے، ایک بھائی اپنے بھائی سے، ایک بہن اپنی بہن اور بھائی سے، ایک شوہر اپنی بیوی سے، ایک بیوی اپنے شوہر سے، ایک جانور اپنے بچے سے جتنا پیار کرتا ہے اس سے 99 گنا زیادہ رب کائنات اپنی مخلوقات سے پیار کرتا ہے، اپنی مخلوقات پر مہربانی کرتا ہے۔ سوچیں کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا رحمت والا ہے، کتنا الفت والا ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو ہمیں بے شمار مظاہر، بے شمار آثار اللہ رب العالمین کے اس دنیا میں اس کی رحمت کے ہم کو نظر آئیں گے۔ آئیے اختصار کے ساتھ چند مظاہر کو ہم جانیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ہمارے درمیان اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ذرا غور کریں، اگر نبی نہ آتے، اللہ تعالی خاتم النبیین کو ہمارے درمیان نہ بھیجتا، اپنے نبیوں اور رسولوں کو نہ بھیجتا، ہمیں خیر امت نہ بناتا، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی توفیق نہ دیتا تو آخرت میں ہمارا کیا حال ہوتا۔ دعا کیا کریں کہ رب کائنات اسی پر ہمیں تا حیات برقرار رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہی ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ اور نبی بھی کیسا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسری جگہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگو، تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانی، تمہاری مشقت، تمہاری ابتلاء و آزمائش، تمہارے آلام و مصائب اس پر بڑے گراں گزرتے۔ یہ نبی کی رحمت ہی کا عالم تھا، آپ کے آپ پر گراں گزرنے ہی کا عالم تھا کہ آپ سجدوں میں رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ تمہارے ایمان کا، تمہارے اتباع رسول کا، تمہارے اطاعت الہی کا وہ حریص ہے، تم پر مہربانی کرتا ہے، تم پر رحم کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا، ان کو حکمت کی باتیں سکھاتا،
ان کا تزکیہ کرتا ہے، شرک اور کفر کی گندگی سے انہیں پاک کرتا ہے۔ وہ اس سے پہلے، اس نبی کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تو نبی کا آنا، خاتم النبیین کا آنا، امام الانبیاء کا آنا اور آپ کا ہمیں راہ ہدایت دکھانا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے، جس پر ہمیں رب کائنات کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کے مظاہر میں سے، آثار میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی کتاب عطا فرمائی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ گئی، اور یہ کتاب، یہ قرآن مجید، اللہ کا نازل کردہ کلام، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے رحمت۔ تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے وہ کتاب ہمیں عطا کی۔ آئین سے پہلے کتابیں، اللہ رب العالمین کی تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اللہ کے پیغامات، اللہ کی ہدایات ان میں تھیں، لوگوں نے بدل دیا، تبدیلی کر دی۔ اصلی شکل نہ تورات کی موجود، نہ زبور کی موجود، نہ انجیل کی موجود، نہ صحف ابراہیم کی موجود، نہ صحف موسیٰ کی موجود۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور یہ قرآن وہ قرآن ہے جو قیامت تک انسانیت کو سیدھی راہ بتاتا رہے گا۔ اس پر عمل کرتے کر کے لوگ پہلے بھی اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، اور قیامت تک وہ تمام لوگ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے رہیں گے جو اس کو سینوں سے لگا کر اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے رہیں۔ تو رب کی بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا قرآن، شاید اسی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نیز اللہ رب العالمین کی ایک رحمت کا مظہر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اپنے اہل توحید بندوں کو، توحید والوں کو اپنی مغفرت سے ڈھانپ لے گا، ان کو بخش دے گا۔ غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، گناہ ہوتے ہیں لوگوں سے، کوئی ایسا نہیں کہ جو گناہوں سے پاک ہو، جو معصوم ہو۔ یہ صفت صرف انبیاء کرام کی ہے، اللہ کے رسولوں کی ہے، لیکن غلطیوں کے ساتھ رب کائنات کا اعلان ہے کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی توحید پر قائم ہو، آدمی شرک سے بچ جائے، آدمی اللہ کی توحید کو اپنائے۔ ایک حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔
اور جو رب سے قیامت کے دن آخرت میں اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا رہا، اس کو بخشا نہیں جائے گا، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اہل توحید بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو شروع ہی میں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، ان کو بخش دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ توحید والے تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا، گناہ ضرور کیے، لیکن اللہ رب العالمین گناہوں کے بقدر سزا دے کر اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اہل توحید کو بخشے گا ضرور رب کائنات۔ نیز اللہ کی رحمت کے مظہر میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جنت کا دخول اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھیں، توحید پر قائم ہونے والوں کے لیے یہ خوشخبری ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، عمل صالح کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن نمازیں پڑھنے والے، عمل صالح کرنے والے، توحید پر قائم رہنے والے، نیک اعمال کرنے والے، روزے رکھنے والے، نوافل پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرنے والے کبھی بھی اس غرے میں اور اس زام میں مبتلا نہ ہوں کہ وہ اپنی نیکی کی بنا پر، وہ اپنے عمل صالح کی بنا پر، وہ اپنی بھلائی کی بنا پر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جو چیز سب سے بہترین عمل ہے اس کے قریب رہو، وسددو، اور تم نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو، اور یاد رکھو کہ کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ کسی کو بھی اس کا عمل کہ میں نے یہ کر لیا ہے اب مجھ کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا۔ کبھی بھی یہ زعم اور یہ غرہ اور یہ گمان نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا حسنہ، اس کا عمل جنت میں اس کو داخل نہیں کر سکتا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں؟ کس سے پوچھا؟ صحابہ کرام سے، امام الانبیاء سے، سید ولد آدم سے، شافع روز محشر سے، ساقی کوثر سے، اس ذات گرامی سے کہ جس کے مقام و مرتبہ کا پورے اولاد آدم میں کوئی نہیں آیا۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی محدث، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی اور۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ اپنے عمل کی بنا پر بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، یعنی میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو ہم نیک عمل ضرور کریں، کیونکہ نیک عمل کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں دیا ہے۔ لیکن کبھی بھی یہ غرہ نہ ہو کہ ہم اپنی عبادات کی بیس پر، ہم اپنے نیک عمل کی بیس پر ہم ضرور جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ نیک عمل کے ساتھ ساتھ رب سے رحمت مانگا کریں کہ اللہ یہ ہم نے اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر نیک عمل کیا ہے، نہ جانے یہ قابل قبول ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، لیکن تیری رحمت سے امید ہے کہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور آخری چیز رحمت کے مظاہر میں سے کہ بندوں کے درمیان اللہ ہی نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا۔
بندوں کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا، ورنہ اگر بندے ہوتے تو کوئی سب کچھ اپنے پاس سمیٹ لیتا، دوسرے کو کچھ بھی نہ دیتا۔ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی رزق کو، ان کی زندگی کو تقسیم کیا۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور رب کائنات نے اپنی رحمت سے، اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام نکالے اور اسی طریقے سے دنیا کا کام چلتا رہے۔ یہ بعض مظاہر جو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ رب کی رحمتیں حاصل کیسے ہوتی ہیں؟ رب رحمان ہے، رب رحیم ہے، رب مغفرت والا ہے، رب رحمت والا ہے، رب مہربانی والا ہے، آخر اس کی مہربانیاں اور رحمتیں حاصل کیسے ہوتی ہیں؟ کیونکہ آج کل ہم سوچتے ہیں کہ رب کی رحمتیں ہمارے اوپر نہیں آتی، رب کی مہربانیاں ہمارے اوپر نہیں آتی۔ اگر رحمتیں ہوتی تو ہم پریشان نہ ہوتے۔ تو کیا اسباب ہیں، کیا ذرائع ہیں کہ جن سے رب کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں؟ اقبال کی شاعری کو اگر آپ پڑھیں تو آج سے تقریباً 100 سال پہلے اقبال نے شاعری کی زبان میں ایک شکوہ لکھا تھا، اور اس کے بعد اس کا جواب شکوہ بھی لکھا تھا۔ پڑھیے اس کو، تو انشاءاللہ آنے والے خطبے میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو اختصار کے ساتھ ان اسباب کا ذکر کیا جائے گا کہ جن کے ذریعے سے رب کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ان اسباب کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد ہمیں اپنے اس گریبان میں سنجیدگی کے ساتھ ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا رب کی رحمتوں کے لیے ہم نے ان اسباب اور ذرائع کو اپنایا ہے یا نہیں اپنایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اپنی مہربانیاں ہم پر نازل فرمائے، اپنی مہربانیوں اور رحمتوں سے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے۔ رب کائنات ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ رب کائنات اپنی رحمت سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال اور اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ رب کائنات ہمیں اپنی رحمت سے آخرت میں جنت میں داخل فرمائے، اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں لوگوں کے سامنے سرخروئی عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔